معشوق پارٹ نمبر 4۔ بابر کی بات سن کر میں نے ایک بار پھر اپنا گھٹنا عین اس کی ڈگی کے بیچ میں دے مارا اور پھر اس سے کہنے لگا، بھونک نہ کتے۔ اتنی دیر میں زلفی اس گلی کا ایک چکر لگا کر واپس آ گیا تھا اور میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوشی کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ کہ اسے دیدار یار ہو گیا تھا۔ جیسے ہی زلفی میرے قریب آیا میں نے اس سے کہا، کہاں تک گئے تھے تم؟ تو وہ بابر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماہر جی پوری گلی کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہوں۔ اس پر میں نے اس سے کہا، اب میری طرف سے ایک چکر اور لگا کر آ۔ میری بات سن کر زلفی چہکتے ہوئے بولا، جو حکم میرے آقا، اور پھر سے بابر کی گلی میں چلا گیا۔ جیسے ہی زلفی گلی کا چکر لگانے کے لیے مڑا، بابر نے ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی لیکن بے سود۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے بازو کو تھوڑا اور مروڑ دیا جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بالکل چپک سا گیا اور اس طرح چپکنے کی وجہ سے اس کی ڈگی میرے ساتھ جڑ گئی۔ اس کی ڈگی میرے ساتھ لگنے کی دیر تھی کہ نہ جانے کیسے میرا ہلکا سا کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کی ڈگی پر اپنے نیم کھڑے رگڑتے ہوئے کہا، ہل مت میری جان، زیادہ ہل جل کی نا تو یہ نیم جان فل کھڑا ہو جائے گا، اور اگر یہ کھڑا ہو گیا تو پھر میں اسے کپڑوں کے اوپر سے ہی تیری ڈگی میں گھسیڑ دوں گا۔ میری بات سن کر وہ غضبناک آواز میں بولا، اس بات کے لیے تو بہت پچھتائے گا ماہر۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتنے میں سامنے سے زلفی آتا ہوا دکھائی دیا تو دوستوں نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ جیسے ہی زلفی پاس آیا تو میں نے بابر کے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی کر دی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، تعاون کے لیے بہت شکریہ بابر بھائی۔ میری بات کو سنتے ہی خون خوار لہجے میں کہنے لگا، یاد رکھنا ماہر، میں اس بے عزتی کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کو چڑھانے کے لیے خواہ مخواہ خود پر غصہ طاری کیا اور دانت پیستے ہوئے اس سے بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اس بے عزتی کو مت بھولو، اور جاتے جاتے ایک اور چرکا لگاتے ہوئے بولا، اور ہاں بابر جی، آئندہ کسی سے بھی پنگا لیتے ضرور سوچ لینا کہ ہر بل میں چوہا نہیں ہوتا، کسی کسی میں بھی سانپ ہوتا ہے۔ پھر اس کو ٹاٹا کرتے ہوئے ہم لوگ واپس اپنے محلے میں آ گئے۔ اگلے دن میرا ایک جگہ انٹرویو تھا جو کہ خاص برا ہوا۔ انٹرویو دے کر میں سیدھا میونسپل لائبریری پہنچا تو وہاں کوئی بھی دوست موجود نہ تھا، اس لیے جلدی جلدی اس دن کی اخباروں میں اسامیاں خالی ہیں کہ اشتہارات دیکھے، لیکن اتفاق سے اس دن میرے مطلب کی کسی اسامی کا اشتہار نہ آیا تھا۔ اس لیے میں نے اخباروں کی جان چھوڑی اور باہر نکل کر لیاقت باغ میں اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا اور دیکھا تو سبھی دوست وہاں براجمان تھے۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر نواز بولا، لگتا ہے معمول انٹرویو اچھا نہیں ہوا؟ تو میں تقریباً رہنسا ہو کر بولا، انٹرویو کیا ہونا ہے یار، ان لوگوں نے پہلے سے ہی اپنے بندے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں، انٹرویو تو بس ایک ڈھکولا سا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر تنویر کہنے لگا، مہاراج جب آپ کو اس بات کا پہلے سے ہی علم تھا تو آپ وہاں کیا امب لینے گئے تھے؟ اس پر نواز نے گرہ لگاتے ہوئے نیم مزاحیہ لہجے میں کہا، بالوں کہہ لو کہ اس انٹرویو لینے والے کا ایل لینے گئے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، کیا کروں یار، جانا تو پڑتا ہے۔ پھر میری نظر زلفی پر پڑی جو مزے لے لے کر ہماری گفتگو سن رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی شام کتنے بجے چلنا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں یار اب اس گلی میں نہیں جانا۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو وہ کہنے لگا، یار عفت نے بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ اس پر نواز بولا، جیسے تیری مرضی باس، ہم تو ہر وقت تمہاری سروس کے لیے حاضر ہیں۔ پھر کچھ دیر گپ شپ کے بعد ہماری یہ مجلس برخاست ہو گئی اور سب دوست اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، جبکہ میں اور زلفی پڑوسی ہونے کی وجہ سے اکٹھے ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے باتوں باتوں میں زلفی مجھ سے کہنے لگا،
بھائی کل آپ نے بابر پر کچھ زیادہ ہی بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ تو وہ کہنے لگا آج محفل میں اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ پھر وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا بھائی ہوشیار رہنا، بابر بڑا ہی خبیث آدمی ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کو کل والی بات کا جواب دینے کے لیے آپ پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کرے گا۔ میری بات سن کر زلفی اچانک ہی چلتے ہوئے رک گیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا بات یہ ہے دوست کہ بابر مجھے اور میں بابر کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ ایک دم سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، بلکہ آج کے بعد وہ میری طاق میں رہے گا، اور جیسے ہی میری طرف سے کوئی لوز پوائنٹ ملا تو اس نے ایک دم وار کرنے سے دریغ نہیں کرنا، اور جتنی کل ہم نے اس کی گلی میں اس کے گھر کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے وہ اس سے ڈبل یا اس سے بھی زیادہ مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا، اور کل کے بعد وہ ہر وقت موقع کی تاڑ میں رہے گا۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے زلفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا یار یہ تو بتاؤ کہ عفت نے تم کو اپنی گلی میں آنے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگا اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے عشق کی بھنک بھی اس کے بھائیوں کے کانوں تک پہنچے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس لیے بھائی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم شام کو پارک میں ملا کریں گے۔ پھر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا بھائی اس کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہوگی۔ تو میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کس قسم کی مدد؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کو بھی میرے ساتھ پارک میں چلنا پڑے گا۔ اس پر میں نے اس سے کہا رہنے دو یار، میں تمہارے ساتھ کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گا؟ تو وہ جلدی سے بولا نہیں نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آپ دور سے ہمیں واچ کریں گے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو آپ نے صرف یہ کہ ہمیں مطلع کریں گے بلکہ اسے سنبھال بھی لیں گے۔ زلفی کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ سالے صاف کیوں نہیں کہتا کہ مجھے بطور باڈی گارڈ تمہارے ساتھ چلنا ہے؟ میری بات سن کر زلفی کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا ایسے ہی سمجھ لو بھائی۔ شام رات میں ڈھل رہی تھی کہ جب میں اور زلفی مکھا سنگھ اسٹیٹ کے چھوٹے سے پارک میں پہنچے۔ پارک میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن یہ اندھیرا بھی اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ کسی کی شکل ہی دکھائی نہ دے۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے زلفی نے اچانک ہی پارک کے اس طرف اشارہ کیا کہ جہاں پر ٹیوب ویل لگا ہوا تھا اور کہنے لگا بھائی وہ کھڑی ہے، اور پھر اس نے اس طرف تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا کہ جدھر اس کی معشوقہ کھڑی تھی۔ مجبوراً میں بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ تھوڑی دور آگے ٹیوب ویل کے پاس ایک نیم تاریک سے ٹریک پر دو لڑکیاں ٹہل رہی تھیں۔ ان لڑکیوں نے بھی ہمیں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اب وہ دونوں چلتے ہوئے رک کر ہمیں دیکھنے لگ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ پاس پہنچتے ہی زلفی نے بڑی بے تابی سے ایک لڑکی کو ہیلو کہا، اور جواباً اسی بے تابی سے اس لڑکی نے بھی اس کی ہیلو کا جواب دیا۔ پھر زلفی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا عفت یہ میرا بیسٹ فرینڈ ماہر ہے، جس نے کل تمہارے بھائی کو اچھا خاصا زبر کر لیا تھا۔ پھر اس نے اپنا منہ میری طرف کیا اور بولا ماہر یہ عفت ہے، اور پھر ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگا جس طرح تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو اسی طرح یہ عفت کی بیسٹ فرینڈ عذرا ہے۔ زلفی کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بڑے تپاک سے اسے ہیلو کہا، لیکن اس لڑکی نے جواب میں کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔
بلکہ اس نے بڑے ہی رسمی انداز سے میری ہیلو کا جواب دیا۔